آج کا ہمارا دوسری نشست کا جو موضوع ہے شان شیر خدا اور سیدات النساء۔ خلیفہ چہارم، داماد رسول، شہنشاہ شجاعت حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس کو بیان کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، کیونکہ مولا علی کی شان وہ شان ہے جو نبیوں کے امام نے اپنی بے مثل زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ کون علی؟ میں اس علی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو علی داماد مصطفیٰ ہیں۔ داماد مصطفیٰ میرے مولا علی ہیں، ابو بکر صدیق کے یار مولا علی ہیں، جناب عمر کے یار مولا علی ہے، جناب عثمان غنی کے یار مولا علی ہے، حسنین کریمین کے ابا جان مولا علی ہے، اور ہم سنیوں کے دلوں کی جین مولا علی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، اور جب ان کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، جہاں پر ادب و احترام کے ساتھ شریعت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میں نے اکثر دیکھا کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اکثر یہ معمول تھا کہ حضرت مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ابا جان جناب ابو بکر صدیق سے یہ سوال کیا، میرے ابا جان مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی آپ حضرت علی کے سامنے ہوتے ہو تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو اور ٹکٹکی لگا کے دیکھتے ہو، آخر اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو اس وقت جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے میری بیٹی عائشہ، میں مولا علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس علی کو میرے نبی نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اور پھر حضرت علی کا ہم یہاں پر بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جہاں پر مولا علی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی اگر ادب کی بنا پر ہو، ذکر علی اگر محبت کی بنا پر ہو، ذکر علی اگر حقیقت کی بنا پر ہو، تو ذکر علی کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کی فضا کو قائم فرما دیا۔ ایک انصار کو مہاجر کا، مہاجر کو انصار صحابی کا
میرے محبوب علیہ السلام نے بھائی قرار دے دیا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ جب بھائی چارے کی فضا کو میرے محبوب علیہ السلام نے قائم فرمایا، مولا مشکل کشا شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ صحابہ میں بھائی چارہ تقسیم ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ اب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کی محبوب فلاں مہاجر صحابی کو فلاں انصاری کا بھائی بنا دیا ہے اور فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا ہے، محبوب مجھے کسی کا آپ نے بھائی نہیں بنایا۔ میرے محبوب نے فرمایا علی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے میں نے نبیوں کے امام کا بھائی بنا دیا ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں فرمایا علی ان کو میں نے بھائی بنایا، انصار کو مہاجر، مہاجر کو انصار کا۔ علی تمہاری شان یہ ہے کہ تجھے میں نے آمینہ کے لال کا اس دنیا میں بھی بھائی بنا دیا ہے، آخرت میں بھی بھائی بنا دیا ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث پاک اگرچہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پتہ چلا جس نے علم کو پڑھنا ہے، جس نے قرآن کو پڑھنا ہے، جس نے حدیث کو پڑھنا ہے، جس نے علم کی حقیقت تک پہنچنا ہے، اور جس نے علم سے نفع حاصل کرنا ہے، اور جس نے علم کے نور سے اپنے سینے کو روشن کرنا ہے، اسے پہلے مولا علی کے دروازے پر حاضری دینی پڑے گی، پھر رب ذوالجلال اس کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور یاد رکھو کہ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، مولا علی کا ذکر یہ عبادت ہے۔ مولا علی کا ذکر، سارے بولو مولا علی کا ذکر، سارے مل کر بولو مولا علی کا ذکر۔ اور عبادت کا مزہ انسان کو تب آتا ہے جب انسان باوضو پاک صاف ہو کر عبادت کرتا ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ لے لو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود و سلام ہو، کوئی بھی عبادت جو آپ کرتے ہو، جب عبادت کرو گے وضو کر کے پاک صاف ہو کر عبادت کرو گے تو آپ کو عبادت کرنے میں سرور آئے گا۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنایا ہے، اپنا اپنا بندے کا وجدان ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں ذکر علی کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ذکر علی کا تقاضا ہے کہ بغیر وضو کے مولا علی کا ذکر نہ کیا جائے، بغیر وضو کے مولا علی کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ پاک ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ عظمت والے ہیں، وہ شان والے ہیں، اور جب ان کا ذکر بغیر وضو کے کرو گے تو ذکر کرنے میں سرور نہیں آئے گا۔ ذکر کرنے میں سرور تب آئے گا جب مولا علی کا ذکر وضو کر کے کرو گے، اور عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے پاک صاف ہونا، ادب کا ہونا یہ ضروری ہے۔ مولا علی کے ذکر کا تقاضا ہے ایک تو باوضو ہو کر ذکر کرو، اور جب بھی ذکر کرو ان کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے، اور پھر ان کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کائنات کی شان، آپ کا مقام وراء الورا ہے، کیونکہ یہ سیدہ وہ سیدہ ہے جن کی شان رب کا قرآن بیان فرماتا ہے، میرے محبوب کی زبان بیان فرماتی ہے۔
اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عمر فاروق کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عثمان غنی کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مولا علی کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ انس بن مالک کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سارے صحابہ سارے تابعین قیامت تک آنے والا ہر امتی نبی کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتا ہے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پر قربان جائیں سیدہ کائنات آپ کی شان پر۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شان کو کس طرح بیان فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ کائنات آتی اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کا استقبال فرماتے، سارے صحابہ استقبال کریں میرے نبی کا، اور میرے نبی اپنی بیٹی سے شفقت کا انداز یہ ہے کہ میرے محبوب خود اپنی بیٹی سیدہ کائنات کا استقبال فرماتے ہیں۔ اور پھر انداز کیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام اگر بیٹھے ہوں سیدہ کائنات آئیں تو میرے محبوب اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا بوسہ لے کر پیار فرما کر قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتایا لوگو اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کیا کرو۔ شہر مدینہ شریف کے اندر میرے محبوب علیہ السلام 3 دن ہو گئے، میرے محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں نظر نہیں آ رہے۔ مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ حیران و پریشان ہے کہ وہ نبی جن کی دید ہوتی تھی، صحابہ کی عید ہوتی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام تلاش کے اندر نکلے کہ آخر ہمارے محبوب کدھر گئے ہیں، اپنے آقا کو تلاش کریں، اپنے محبوب سے ملاقات کریں، اپنے نبی کی دید کرے، کیونکہ جب نبی کی دید ہوتی ہے صحابہ کی عید ہو جایا کرتی ہے۔ صحابہ جب نکلے غار کی طرف گئے، وہاں پر دیکھا چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ صحابہ اس چرواہے کے پاس پہنچے، کہا چرواہے یہ تو بتاؤ ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ چرواہا تھا، کہنے لگا مجھے کیا پتا تمہارے آقا کون ہیں، لیکن مجھے 3 دن ہو گئے ہیں اس غار کے اندر ایک عظیم ہستی کو میں نے دیکھا ہے، وہ بندہ اتنا نور والا ہے، اتنا حسن والا ہے کہ آج دن تک میں نے اتنا حسن والا بندہ نہیں دیکھا۔ جب صحابہ نے دیکھا اور اس کی زبان سے سنا، صحابہ کہنے لگے جو شان بیان ہو رہی ہے یہ شان رب نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ صحابہ غار کے اندر گئے، دیکھا غار میں میرے محبوب نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا ہے اور محبوب رب سے ربی حب لی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ میرے نبی رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے عرض کی محبوب شہر مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ پریشان ہے، سر انور سجدے سے اٹھائیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم سے بڑا پیار ہے، لیکن مجھے قیامت تک آنے والی امت کی بڑی فکر ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جب تک رب سے اپنی امت کی بخشش نہ کروا لوں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام مدینہ شریف میں واپس گئے، جا کر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ محبوب نے ہماری بات نہیں مانی، آپ جاؤ، کیونکہ جب باپ کسی کی بات نہ مانے، بیٹی جو بات کہتی ہے باپ اپنی بیٹی کی بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔
جب سیدہ کائنات کو پیغام بھیجا، سیدہ کائنات پردے کی حالت میں غار کی طرف گئی۔ جب غار میں پہنچی تو میرے نبی نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے محبوب اس غم خار امت کے لیے رو رہے ہیں۔ سیدہ کائنات نے عرض کی، ابا جان، آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کی شہزادی بیٹی، وہ بیٹی کہ جس بیٹی سے آپ پیار فرماتے ہیں، وہ بیٹی کہ جس بیٹی پر آپ ناز کرتے ہیں، محبوب آپ کی بیٹی آ گئی ہے، اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھائیں اور میرے ساتھ مدینہ شریف میں چلے جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، تم سے بڑا پیار ہے، اور جو پیار میں نے تم سے کیا بیٹی، اس پیار کی مثال قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ ہر باپ بیٹی سے پیار کرتا ہے، پر میں رب کا وہ نبی ہوں کہ جس نبی نے اپنی امت کو بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنا سکھایا ہے۔ بیٹی تم سے بڑا پیار ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے اپنی امت کے ساتھ پیار ہے۔ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا؟ اب دیکھو سیدہ کی شان، سیدہ کا مقام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خدا بندی میں بلند کیے، عرض کی، اے میرے رب، میرے بابا کی دعا کو قبول فرما لے۔ آگے سے آواز نہ آئی۔ پھر دعا کی، یا اللہ میرے بابا کی دعا کو قبول فرما لے۔ پھر کوئی آگے سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ سیدہ کائنات نے پھر رب کے حضور عرض کی، مالک میں تیری بندی ہوں اور ساری زندگی میں نے تیری فرما برداری میں بسر کی ہے، میں تجھے اپنے سر کے دوپٹے کا واسطہ دیتی ہوں، یا اللہ تو اس پردے والے دوپٹے کی لاج رکھ کر میرے بابا کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ادھر سیدہ کائنات نے رب کے حضور التجا کی، عاطف غیبی سے آواز آئی، اے محمد اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھا لو، قیامت کے دن جس کی سفارش فاطمہ کرے گی رب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات کی کہ قیامت کے دن سیدہ کائنات جس کی سفارش کرے گی رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ محتشم سامعین و ناظرین، اس دنیا میں عورت جو ہوتی ہے، یا وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یا کسی کی بیوی ہوتی ہے، یا وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، یا وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، قربان جاؤں سیدہ کائنات کی شان پر، سیدہ اگر کائنات میں بیٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ کائنات میں بے مثل بیٹی نظر آتی ہے۔ اگر سیدہ کائنات کو بیوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امت کے اندر سیدہ کائنات ایک بے مثل بیوی نظر آتی ہے، اور اگر سیدہ کائنات کو ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس امت کے اندر سیدہ کائنات ایک بے مثل ماں نظر آتی ہے، اور سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، بچپن سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک آپ نے اپنی ساری زندگی حب خدا اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام میں بسر کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، اے مسلمانوں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بسر کرو۔ اور پھر آپ نے خواتین امت کے نام یہ پیغام، خواتین امت کے نام سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ آج بھی اگر امت کی مائیں، امت کی بہنیں، بیٹیاں وہ سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کریں، رب کعبہ کی قسم ہے کہ دنیا میں بھی عزت مل جائے، آخرت میں بھی رب ذوالجلال عزت سے مالا مال فرما دے۔ محتشم سامعین و ناظرین، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جتنے بھی احباب تشریف لائے، جتنے بزرگ آئے، نوجوان جوان آئے، اور جتنے احباب اس محفل کے لیے
اہتمام کرتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو جا کر دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں